مشرق کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چمڑی کی ڈھال پر روکا۔ مشرق کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیک وقت دو تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں سوا بن عبد العزا ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ سوا فوراً ہی ڈیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ سوا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی زرہ اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذرا پیٹ پر سے سرک گئی۔ وحشی نے یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے، تب ان کے قریب گیا۔ وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا بیٹھا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ وحشی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم بردار جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بددلی پھیل گئی۔ وہ پسپا ہونے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھی، اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگی۔ ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہوئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگی۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بولے، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ جمے رہیں اور یہاں سے نہ ہٹیں۔ اس پر ان کے ساتھی بولے، اب مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے روکتے رہ گئے، لیکن وہ نہ مانے اور میدان میں چلے گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن 50 تیر اندازوں کے تیروں کی بوچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کے بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے دو دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہاتھ پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن آفرین اس
مرد مجاہد پر کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھی۔ اس تابڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا، یہ جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے، وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن قمہ نے پکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں نعوذ باللہ، تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے لڑو گے نہیں، تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت بن وحدہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی۔ اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اقرا بن ابو جہل، عمرو بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وحدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں ایمن رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے، کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتون تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا اور دست مبارک میں کمان کی بالش پر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عائشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بندھ نہیں سکتی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔
عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کی دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے اور پھر اس پر گرا لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے سعد تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ پہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پاسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام نصیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئی۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگی۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئی تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگی۔ ایسے میں انہوں نے ابن قمیہ مشرک کو آتے دیکھا، وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اسی وقت اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے، مگر وہ زرے پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اس وقت حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آہد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا ام عمارہ کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔
غज़वा उहद में हज़रत उमैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को 12 ज़ख्म आए। उनमें नेज़ों के ज़ख्म भी थे और तलवारों के भी। उस रोज़ हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने जिस्म को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना लिया था। जो तीर आता वो उसको अपनी कब्र पर रोकते। यानी उन्होंने अपना मुंह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रखा था। इस तरह वो तमाम तीर अपनी कमर पर ले रहे थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। इस तरह उनकी कमर में बहुत से तीर पेवस्त हो गए। इसी तरह हज़रत ज़ियाद बिन उम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मर्दाना वार ज़ख्म खा रहे थे, यहाँ तक कि ज़ख्मों से चूर होकर गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें मेरे करीब लाओ। उनकी खुशकिस्मती देखिए कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया। जब उन्हें ज़मीन पर लिटाया गया तो उन्होंने अपना मुंह और रुखसार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिए और इसी हालत में जान दे दी। किस कदर मुबारक मौत थी उनकी। इसी तरह हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए अपने कमिया के हाथों शहीद हुए। दरअसल इब्न कमिया हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहा था, इसलिए उनकी शक्ल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। चुनाचा जब उसने शहीद किया तो कुरैश के सरदारों को जाकर इतला दी कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। हालांकि उसने हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। उसी दौरान उबई बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। उस पर कई सहाबा उसके रास्ते में आ गए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़े, ए झूठे कहाँ भागता है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से एक नेज़ा लिया और नेज़े की नोक अबी बिन खलफ की गर्दन में बहुत ही आहिस्ता से चुबो दी। मतलब ये कि नेज़ा इस कदर आहिस्ता चुबोया इससे खून भी नहीं निकला, मगर उस हल्की सी खराश ही से वो बुरी तरह चीखता हुआ वहाँ से भागा। वो कह रहा था, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मार डाला। मुशरिकों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा, तू तो बहुत छोटे दिल का निकला, तेरी अक्ल जाती रही, अपने पहलू में तीर लिए फिरता है, तीर अंदाजी करता है और तुझे कोई जख्म भी नहीं आया, लेकिन चीख कितना रहा है। एक मामूली सी खराश से, ऐसी खराश पर तो हम उफ भी नहीं करते। उस पर अबी बिन खलफ ने दर्द से कराते हुए कहा, लात और रोज़ा की कसम, इस वक्त मुझे जिस कदर शदीद तकलीफ हो रही है, अगर वो जिल हजाज के मेले में सारे आदमियों पर भी तकसीम कर दी जाए तो सब के सब मर जाएं। बात दरअसल ये थी कि मक्का में उबई बिन खलफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक बेहतरीन घोड़ा है, मैं इसे रोज़ाना 12 मरतबा चारा खिलाकर मोटा कर रहा हूँ। उस पर सवार होकर मैं तुम्हें नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करूँगा। उसकी बकवास सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इंशाअल्लाह मैं खुद तुझे कत्ल करूँगा। अब जब इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खराश पहुँची तो उसकी नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ ने इसे चीखने पर मजबूर कर दिया। वो बार बार लोट पोट हो रहा था और किसी ज़िबा किए हुए बैल की तरह जिकरा रहा था। उसकी तकलीफ को देखते हुए उसके कुछ साथी उसे साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक हदीस में आता है, वो शख्स जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल किया हो या जिसने नबी के हुक्म से कत्ल किया गया हो, उसे इसके कत्ल के वक्त से क़यामत के दिन तक अजाब दिया जाता रहेगा। एक और हदीस के अल्फाज ये हैं कि सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसे होता है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कत्ल किया हो। ओहद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक फितनाबाज काफिर अबू आमिर ने जगह जगह गड्ढे खोद दिए थे ताकि मुसलमान बेखबरी में उनमें गिर जाए और नुकसान उठाते रहे। ये शख्स हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु का बाप था और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं जिन्हें फरिश्तों ने उछल दिया था। लड़ाई जारी थी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरते देखा। उन्होंने आगे बढ़कर फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों हाथों पर ले लिया। हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाकर बाहर निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गड्ढे में गिरे तो इब्न कमिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। उनमें से एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लगा। उतबा बिन अबी वकास ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा। उसका फेंका हुआ पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर लगा।
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہو لعان ہو گیا اور وہ نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا، میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا، اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ٹوٹا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن قمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن قمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن قمیہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں اور مینڈوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی گھڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ موجود ہے۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، علی، زبیر اور حارث بن سما رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان اصحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پڑا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سما رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا، تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زروں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔
ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی۔ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی خبریں مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑی۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے منہ پر ضرب لگی۔ اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے۔ ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لگڑے ہو گئے۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی میں ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 10 مشرکوں آن کے آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے جہنمی فرمایا تھا اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس پر بہت حیران ہوئے۔